اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی پسند اور ناپسند، اپنی رضامندی کے اسباب اور اپنی ناراضگی کی وجوہات وہ اپنے پیدا کیے ہوئے انسانوں کو بتا چکا ہے کہ کن باتوں پر رب راضی رہتا ہے، کن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ بطور اس کے غلام، بطور اس کی مخلوق ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں جن سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اور ایسے اعمال اور حرکتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں جن سے ہمارا رب ناراض ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت کی دلیل تھی کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے نام سے ایک شاندار موقع فراہم کیا کہ ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھا کے اس کو راضی کر سکیں۔ کس کا رمضان کس طرح گزرا، ہر شخص اپنے اعمال کو دوسروں کے مقابلے میں بہتر جانتا اور سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے آپ پر خود گواہ ہے، نگران ہے، دیکھ سکتا ہے حقیقت حال کا سب سے زیادہ اپنی ذات کے متعلق اس کو بذات خود پتہ ہے۔ اگرچہ یہ دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے عذر پیش کرے، بہانے پیش کرے، دلیل طویل اس سے یہ کام لے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت حال کا بندے کو بذات خود بہت اچھی طرح سے پتہ ہے۔ یہ شکوہ آج کا نہیں ہے، یہ عرصہ دراز سے ہے کہ صرف شوال کا چاند طلوع ہوتے ہی جس طرح شیطان اس کی گرفتاری رہائی میں تبدیل ہوتی ہے تو اس کے اثرات بڑی خوفناک حد تک معاشرے میں فی الفور دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ چلیں بندے نے کوئی کام سیکھا، کوئی خیر کا کام کیا، چلو کو 4 دن اس نے نکالے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جب وہ کسی برے کام کو ترک کرتے تو پھر بھی کئی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہ برے کام کو تھوڑا تھوڑا کرتے رہتے ہیں۔ پوچھو کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں مکمل طور پر ابھی اس سے جان نہیں چھوٹی، بس سٹیپ بائی سٹیپ اس سے نکل جائیں گے۔ اور جب باری آتی ہے نیکی کی پریکٹس کی کہ اس کو بھی تھوڑا تھوڑا جاری رکھیں، نہیں، وہاں ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے یک دم اس سے باہر نکل جاتی، یک دم۔ آپ مساجد کی آباد کاری کی کیفیت وہ رمضان المبارک میں دیکھیں کیا تھی، اور ٹھیک عید والے دن کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں گزرا، ٹھیک اگلے ہی دن جو مساجد کا منظر نظر آیا وہ خوشی والا نہیں تھا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی تعداد اس کو یہ تو سمجھنا چاہیے کہ چلو کم از کم ہمارے پورے مہینے کی عبادات کا، دعاؤں کا، توجہ کا، پریکٹس کا رنگ کم از کم ایک رات تو ہم پر رہنا چاہیے۔ واللہ کس قدر خوفناک کیفیت ہے کہ جس بندے پر ایک مہینہ دن رات کیے گئے کاموں کا رنگ ایک رات تک نہیں مکمل رہ سکا، کہ ابھی فجر طلوع ہوئی ہے، ابھی سورج طلوع ہونا ہے، تو سورج طلوع ہونے تک تو یقیناً رات ہے نا، ایک رات۔ تو جس بندے کی پورے رمضان کی مشقیں اتنا کچا رنگ چڑھانے کا باعث بنی کہ یہ بندہ ایک رات نہیں نکال سکا، آپ اندازہ کریں کہ یہ پورا سال کیسے نکالے گا، کیا کیفیت ہوگی اس کی، کتنی کس کی بیٹری چارج ہوئی ہے، کتنے کس کے سیل مضبوط اور محفوظ ہوئے ہیں، کتنی کس کے اندر پختگی آئی ہے، کیا اس کا رب کے ساتھ تعلق بنا ہے۔ یہ کمپیریزن سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ برائی کو چھوڑنے کے لیے ہم کہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ، اور نیکی کو چھوڑنے کے لیے یکدم بندہ فارغ۔ یہ بڑا صدمے والا رویہ رہا۔ اللہ تعالیٰ ایسی کمزور حالتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سمجھنے اور سوچنے والی باتیں کچھ یہ ہیں جو آج بڑی توجہ طلب ہے میرے لیے بالخصوص، آپ کے لیے بھی، کہ کیا
رمضان المبارک میں توبہ اور استغفار کی ضرورت زیادہ تھی یا رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد زیادہ ہے؟ اگر آپ اس سوال کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں گے تو میرا ذاتی تجزیہ اللہ کی قسم یہ ہے کہ رمضان میں بھی بڑی ضرورت تھی، لیکن رمضان کے بعد اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس کو سوچنا چاہیے کہ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فرض روزے سمجھ کے ہم نے مجبوراً رکھے، شوق سے رکھے، ہر کسی کی نیت کو اللہ ہی جانتا ہے، مگر ہم نے روزے رکھے۔ اور روزوں کے یہ اثرات تھے کہ کمزور سے کمزور بندہ بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا تھا۔ عام بندہ جو کوئی بڑا پکا نمازی نہیں، کوئی بڑا پکا روزے دار نہیں، مگر روزے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بندہ کوشش کرتا تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لہذا روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے، اور اس ڈھال کا استعمال کرتے ہوئے عام سادہ شخص بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا تھا۔ جب وہ آٹومیٹکلی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت اتنی زیادہ توبہ کی، استغفار کی، تعلق باللہ کی، تعلق بالمساجد کی ضرورت شاید نہیں تھی جتنی اب بنی ہے۔ اب ہمارے فرض روزوں کا تصور ختم ہو گیا، نفلی کتنے کے رکھتے ہیں، کتنے کے رکھتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے، سوسائٹی کو دیکھے۔ سبحان اللہ، روزے کی کیفیت کی وجہ سے بندہ گناہ سے بچتا ہے۔ اب روزے ختم ہو گئے، اس کا نقصان دیکھیں کیا ہے۔ وہ جو احساس تھا جواب دہی کا، رب کی نگرانی کا، وہ ختم ہو گیا۔ اور جو ہی وہ احساس ختم ہوا ہے، ادھر سے شیطان فارغ ہو کے وہ چڑھ دوڑا ہے، ادھر سے ہمارے اندر سے رب کی نگرانی کا، اس کے خوف کا، اس کی محبت کا، مساجد سے تعلق کا وہ احساس کمزور ہوا ہے۔ ساتھ ہی نتیجہ یہ نکلا کہ ہم 90 سے نیچے آ کے گرے اور مسجدیں خالی، کیونکہ مسجدوں کی طرف 1122 نے تو لے کے نہیں آنا، یہ ہسپتال تو ہے نہیں کہ جی روحانی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو کال آئی ہے تو بندے کو اٹھاؤ اور مسجد میں لے جاؤ۔ نہیں، وہ تو ہسپتال میں لے جائیں گے جب کسی کی ٹانگ ٹوٹے، سر پھٹے، پریشانی بنے، وہ تو ہسپتال کی طرف لے کے جائیں گے۔ یہ اندر کا جو ایکسیڈنٹ ہے، یہ اندر کی جو تباہی ہے، یہ جو اندر کے زخم ہیں، یہ جو روحانی فریکچرز ہیں، اس پر تو کوئی ادارہ آپ کو ڈیٹیکٹ بھی نہیں کرے گا، وہ تو جج بھی نہیں کرے گا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ یہ تو آپ نے خود بولنا ہے کہ میں رمضان کے گزرنے کے بعد شدید حادثات کا اندر سے شکار ہوا۔ آج میری وہ ڈوریاں جو مجھے رب سے ملاتی تھیں وہ ٹوٹ گئی ہیں، وہ جو مجھے مسجد سے جوڑتی تھیں وہ کمزور پڑ گئی ہیں، وہ جو میرے اندر ایک کشش تھی رب کے گھر کی، وہ جو میرا تعلق تھا اللہ کے کلام کے ساتھ۔ کل میں ایک جگہ گیا، ہمارے ایک بزرگ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، تو انہوں نے گلے میں وہ ایک ٹریٹمنٹ والا بیلٹ سا ڈالا ہوا تھا جس میں فوم وغیرہ ہوتی ہے اور گردن کو وہ ذرا سہارا دے کے رکھتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں بس توجہ نہیں کر سکے تو پورا رمضان بہت زیادہ جھک کے قرآن پڑھا تو میری گردن کے پٹھوں کا مسئلہ بن گیا۔ اس قدر ہمارا تعلق رہا ہے رمضان کے اندر، لیکن رمضان کے بعد ہمارا کتنا تعلق ہے یہ میں بھی جان سکتا ہوں، یہ آپ بھی جان سکتے ہیں۔ اور اس کا نقصان ہمیں کیا دیکھنا پڑا؟ اللہ اکبر، مسجدیں ایویں ویران نہیں ہوئیں، پہلے ہم ویران ہوئے، پہلے ہم اندر سے ٹوٹے، پہلے ہم اندر سے کھوکھلے ہوئے، پہلے ہمارا رب سے تعلق ٹوٹا ہے، اس کے بعد مسجدوں سے بھی ٹوٹ گیا۔ جب محبتیں ہوتی ہیں نا تو پھر بندہ ادھر جانا آنا بنا کے رکھتا ہے۔ وہ جو ایک بندے نے اپنے محبوب سے قربت کا تصور دیا ہے، تیرے کوچے ہر بہانے صبح سے شام کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، وہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے چونکہ مجھے تیرے ساتھ محبت تھی، میں چاہتا تھا تیری گلی سے دائیں بائیں نہ ہوں، تو تیری گلی میں سارا دن میں نے صبح و شامیں گزاری، سمجھ نہیں آتی تھی وقت کیسے گزاروں، ویسے کھڑا ہوں گا لوگ پوچھیں گے کدھر، تو میں کبھی اس سے بات چھیڑ دیتا، کبھی اس سے بات چھیڑ دیتا کہ معاشرے کو پتہ چلے کہ میں تو کسی سے بات کر رہا ہوں، اصل میرا اندر یہ تھا میں تیرا کوچا، تیری گلی چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا۔ جب تعلق اندر سے مضبوط ہوتا ہے پھر رب کے گھر چھوڑے نہیں جاتے، پھر وہاں ڈیرے لگائے جاتے۔ یہ ہماری
کمزوریاں ہیں، یہ ہمارے تعلق اپنے رب سے کھوکھلے، رسمی سے، سیزنل، اور یہ سیزن کپڑوں کے ہو سکتے ہیں، یہ ہماری انڈسٹری کے سیزن ہو سکتے ہیں، یہ لوٹ سیل کے سیزن دنیا کے ہو سکتے ہیں، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، یہ آپ کا علامہ اقبال کہہ چکا ہے، یہ سیزنل اسلام نہیں۔ لیکن چونکہ ہمیں عادتیں ہیں، بیماریاں ہیں، ہمارے رویے ہیں سیزن کے، سیزن لگ گیا تو اس کے بعد ہم فارغ ہیں، یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، اب وہ سیزن گزر گیا ہے، کاش اس سیزن کو سنبھال کے ہی رکھ لیتے، کاش اس سیزن کا کچھ حصہ مستقبل میں چلنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، زندگی کا وجود ثابت کرنے کے لیے وہ سانسیں چلتی شو کر سکتے کہ ہاں ہماری ایمان کی، روحانیت کی نبض چل رہی ہے، سانس چل رہی ہے، ہمارے دین کا دل دھڑک رہا ہے، کاش ہم وہ جاری رکھتے تاکہ سمجھ آتی کہ ہاں ہم مرے نہیں ہیں۔ لیکن اجتماعی طور پر ہم مرے، ہماری نبضیں ڈوبیں، ہمارے دین کے دل کی دھڑکنیں وہ سلو ہو گئیں، اور اس کا ذمہ دار کوئی دوسرا نہیں، ہم ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو سیزنل لیا، ہم نے اپنے رب سے اپنے تعلق کو کمزور کیا، اور نتیجتاً اس کے گھر ویران ہو گئے۔ آباد رمضان کے آخری عشرے میں بھی بازار رہے، کندھوں سے کندھے ٹکراتے رہے، گزرنے کی جگہ نہ ملی، پارکنگ کی جگہ نہ ملی، وہ راتیں جو 1000 رات سے افضل رات کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا اللہ کے گھروں میں آ جاؤ، اپنے ہی گھروں میں بیٹھ جاؤ، ہم نے کہا نہیں، یہ ایمان والوں کا سیزن ہوگا کہ وہ یہ راتیں تیرے قرآن کو پڑھ کے گزاریں، تیرے سامنے قیام کر کے گزاریں، ہمارا سیزن تو دکان پر ہے، ہم نے تو 6 ماہ کی کمائی یہ چاند رات سے کرنی ہے، وہ توبہ استغفار ہمارا مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ کیش ہے، ہمارا مسئلہ اموال ہے، ہم فرض بھی ترک کر سکتے ہیں، نوافل بھی چھوڑ سکتے ہیں، رب سے ملاقات بھی کینسل کر سکتے ہیں، لیکن گاہک کے چند ٹکوں کا فائدہ وہ ہم ڈیلے نہیں کر سکتے، ڈیلے نہیں کر سکتے، وہ ہماری آکسیجن ہے، اس کے بغیر ہم مر سکتے ہیں، ہم وہ نہیں چھوڑ سکتے، رب کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، اس کے گھر کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، اس سے تعلق کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، توبہ استغفار ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو گناہگار تھوڑے، ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، عقیدہ ہمارا توحید والا ہے، ماں باپ میرے بڑے اہل توحید تھے، میں بڑا جدی پشتی نیک خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، خاندان میرا ٹھیک ہے، لیکن بس میں اپنے خاندان کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ کاش اس وقت میں ان تقریروں کو یاد رکھتا جو میں لوگوں کے سامنے کر بیٹھا ہوں کہ نوح علیہ السلام باپ ہے، اللہ کا نبی رسول ہے، مگر بیٹے کو فائدہ نہیں دے سکا، ابراہیم بیٹا ہے، نبی ہے، مگر باپ کو فائدہ نہیں دے سکا، یہ فیصلہ ہے، یہ میرٹ ہے، یہاں برادریاں، یہاں رشتہ داریاں، یہ خاندان یہ کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کمال کی بات بتائی، کہا جس کا اعمال نامہ بندے کو پیچھے کر گیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کرے گا، آپ کے اعمال آپ کو آگے لے جائیں گے، وہی پیچھے کریں گے۔ اگر کسی کے اعمال بہتر ہیں انشاءاللہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جس کی اعمال درست نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نسب وہ اس کو آگے اگلی سیٹوں پر نہیں بٹھائے گا، وہ کہے گا پیچھے رہو بھائی، یہ نسب شسب اللہ کے ہاں کوئی ویلیوبل نہیں ہے، وہاں تو تقوی چلتا ہے، ایمان چلتا ہے، اعمال صالحہ چلتے۔ یہ ہمارا آخری عشرہ ایک بڑی تعداد کا گزرا، اور اس کا کیا نتیجہ تھا؟ ان سے شکوہ تو بہت زیادہ بنتا اس لیے نہیں، جن کی راتیں، جن کے دن اللہ کے گھروں میں گزرے ان پر زیادہ حق تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اللہ کے گھروں میں ڈیرے لگا کے بیٹھے رہے، بڑی اچھی بات ہے، کاش ہی آنا جانا کم از کم فرض وقتوں پر اللہ کے گھروں میں جاری رہتا تو ڈیرے داری کا تعلق بھی سمجھ آتا۔ کمزوری آئی، تھوڑی نہیں آئی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک واقعہ سنا رہے، کہتے ہیں ابا جی کل ایسا ہوا کہ کافی لوگ تشریف فرما تھے،
تو میں نے وہاں پر ایک منظر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال ایک مسلمان کی سی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے پتا تھا، میں نے جواب دینا چاہا لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں تو بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، تو میں نے کہا پھر بنتا نہیں ہے کہ سینئرز کی موجودگی میں بات کروں۔ تو کسی نے بھی جواب نہ دیا، کسی کو بھی نہیں تھا آتا، تو پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت۔ تو عبداللہ ابن عمر نے جب یہ واقعہ سنایا تھا تو عمر کہنے لگے بیٹا اگر تو وہاں یہ جواب دے دیتا نا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ میرے بیٹے نے کہ علمی سوال کا جواب دیا، مجھے خوشی ہوتی۔ بہرحال جو چیز سمجھ آئی وہ کیا آئی؟ کیا کھجور کا درخت سارا سال سرسبز و شاداب نہیں رہتا؟ یہ وہ درخت ہے جو پورا سال سبز رہتا ہے، باقی تمام درختوں پر خزاں کی رت آتی ہے، اس پر خزاں کی رت نہیں آتی، اس کا موسم ہمیشہ سرسبز رہتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے تشبیہ دی ہے اس درخت کو مسلمان کے ساتھ کہ یہ مسلمان صرف رمضان میں کام نہیں کرتا، اس کی سرسبزی اور شادابی صرف رمضان کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ وہ درخت ہے مسلمان جو پورا سال ہی ہرا بھرا رہتا ہے۔ ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم تو ایک رات نہ نکال سکے تو 11 ماہ کیسے نکلیں گے؟ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بھی سمجھائیں، فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسئلے کو کھول کے بیان کریں۔ کیا جی؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری ٹوٹل زندگی، ساری حیات اور میری موت اللہ کے رب لیے ہے جو عالموں کا رب ہے۔ اب اس میں وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي کہا جا رہا ہے کہ میری کل زندگی، حیات، یہ بھی اللہ کے نام پر ہے، اس کے قاعدے ضابطے کی پابندی میں ہے، اس کے دیے گئے فریم کے اندر ہے، اور میری موت بھی اس کے حکموں کے تابع۔ اب ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا حتیٰ یأتیک الیقین، اسلام پر، ایمان پر ڈٹے رہو، جمے رہو، چلتے رہو حتیٰ کہ یقین یعنی آخری وقت آ جائے۔ اور کیا دلائل ہمیں چاہیے کہ جس سے یہ بات کلیئر ہو کہ مسلمان ایک مہینے کا مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان مرتے دم تک کا مسلمان ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہا تمہیں موت نہ آئے، جب بھی موت آئے اسلام پر آئے، ایمان پر آئے۔ ہماری جانے بلا ہمیں کیا خبر کہ ہماری موت کب آئے گی؟ تو کیسے ممکن ہے؟ جب ساری زندگی اللہ سے ڈر کے رہنے چلنے کا رنگ اختیار کریں گے تب وہ امید کر سکتے ہیں کہ بھئی اچھا ہم نے ایک فیصلہ کر لیا کہ چلنا اللہ کے دین پر ہے، دن ہو، رات ہو، سفر ہو، حجر ہو، مجلس ہو، تنہائی ہو، ہم پابند اللہ کے دین کے ہیں۔ انشاءاللہ پھر جہاں بھی موت آئے گی امید ہے پھر ایمان پر ہی آئے گی۔ لیکن جب اس کی تقسیم ہو جائے، مسجد میں اللہ سے ڈرنے کی بات اور بازار کے اندر اپنی مرضی، اس کی لگامیں ڈھیلی کر دو، بس سمجھ لو پھر خطرہ ہے، کیا پتا کس کو کہاں موت آئے گی، کس حالت میں آئے گی۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو بھی سمجھ لیں اور مان جائیں کہ بطور مسلمان ہمارے لیے یہ چند گنتی کے دن مجبور سے ہو کے نکالنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ میں ایک مذاق کے طور پر بات رمضان میں کرتا رہا ہوں، اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے، کہ ہر بندے کے ساتھ شیطان ہے، ہر بندے کے ساتھ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ شیطان نہیں ہے، اور ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اس کو نیکی کی طرف رہنمائی دیتا ہے، قائل مائل کرتا ہے، اس کے دل میں بات ڈالتا ہے، اور شیطان بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی ہے، مگر اللہ نے اس کو میرے متحد کر دیا ہے، مطیع کر دیا ہے، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ میرے قابو آ گیا، میں اس پر غالب آ گیا ہوں۔ لیکن باقی کوئی بندہ بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔
اب بندوں کا تعلق باللہ شیطان کے شر سے اس کو بچائے گا، اور فرشتے کی طرف سے جو خیر کی رہنمائی ہے اس کی طرف اس کا اسٹیئرنگ مڑے گا۔ لیکن کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ وما توفیقی الا باللہ، کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی اچھا کام نہیں، تو جس نے توفیق دینی ہے پھر اس سے تعلق تو صحیح ہونا چاہیے نا۔ ہم نے تو قرض لینا ہو، تنخواہ لینی ہو تو کتنا اچھا تعلق بنا کے رکھتے تاکہ یہ تعلق صحیح رہے گا تو ہماری پیمنٹ ہو جائے گی۔ لڑکے تو قرضے واپس نہیں ہوتے، اور جس رب نے سب فری دینا ہے اس سے ہمارا تعلق صحیح نہ ہو اور پھر اس کو کہیں کہ توفیق دے، تو توفیق تو وہ دیتا ہے مگر تعلق بھی پہلے بنواتا ہے، تعلق بنواتا ہے۔ اب یقیناً جب رمضان آیا شیاطین جکڑ دیے گئے، گرفتار ہو گئے، تو بندوں نے مسجدوں کی طرف، نیکی کی طرف رخ کیا۔ اب جو ہی رمضان ختم ہوا وہ ساری ٹیموں کی رہائی ہو گئی، آزاد ہو گئے، تو جس بندے کے ساتھ شیطانوں کی ڈیوٹی تھی وہ آ کے ملے اس کو اور پوچھنے لگے۔ چاند چڑھنے کے فوری بعد سپیڈ بھی ان کی بڑی ہے، وہ جنوں میں سے ہیں، انہوں نے کون سا کوئی تانگے پر آنا یا ریڑھی پر آنا، وہ تو اڑتے پہنچے، اور آتے ہی انہوں نے پھر جب پوچھنا ہے جن کے ساتھ انہوں نے وقت گزارے ہیں کہ سنیا ساڑھے پچھوں بڑا مسیتے جاندے رہے ہو، تو اب جناب کا کیا رویہ ہے؟ اسے کہتے ہیں باڈی لینگویج، بولے نہ بھی باڈی لینگویج اس کی یہ ہے، او جناب تسی بجے سو اسی بھی بجے ساں، تسی کھل گئے ہو تے اسی بھی کھل گئے ہاں، تسی آگے ہو نا، اج تو بعد مسیتے ہی تر گئے، سانو نیویں تھاں تے بٹھا لیو، ہون نہیں اتھے جاندے، بس وہ دن گئے، آپ موجود نہیں تھے، ماحول کا غلبہ آیا، گھر سے لتر پڑتے تھے، ہر کوئی طنز کرتا تھا، دوست بھی مسجد کی طرف، گھر والے بھی، روزہ تراویح سحری، اور نہ پھسیاں پیڑا پھر مینوں کچھ نہ کچھ کرنا ہی پیا۔ لیکن ہن تسی آ گئے ہو، بے فکر ہو جو، ساڈیاں یاریاں پکیاں نے، ادھر تے اسی پھسے ساں، تواڈے وال تے دلوں چلنے۔ اور کئی ایسے لوگ بھی گزرے کہ 11 سال وہ جو چابی کھلونے والے بندر کو دی جاتی ہے نا، جتنی چابی زیادہ دے دو اتنی دیر وہ ناچتا رہتا ہے۔ بعض ہستیاں ایسی بھی گزری پورے رمضان ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا، کیوں؟ اس نے چابی ٹھیک ٹھاک دی ہوئی تھی، زبردست چابی، زیادہ سے زیادہ اس نے کما دی کہ مہینہ کٹ جائے، نکالا لوگوں۔ اتنے جوان بندے، ہم ایک جگہ گئے تو تقریباً اس بندے کا کوئی 6 فٹ سے زائد قد، صحت بھی اس کی زبردست، پکوڑے نان ٹکیاں چھپا کے لے کے اندر جا رہا تھا۔ تو میرے دوست نے کہا کہ تو تے چنگا پلیں دیا کہ او پاجی کر کے پردے پیچھے جا کے جناب کام چک چھڑیا سے، کوئی احساس ہی نہیں، اثر ہی کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے جب ایسے خاص سیزنوں میں بھی ہم سیزنل مسلمان بھی نہیں بنیں گے تو سوچ لو ہمارے اندر ایمان کی چنگاری ہے کتنی۔ زنگ آلود دل، سخت دل، جن پر آیات پڑھو نیکی پروف، جس طرح بلٹ پروف گاڑیاں ہوتی ہیں نا، جیکٹس ہوتی ہیں، کئی دل نیکی پروف ہوتے ہیں، پڑھو قرآن، پڑھو حدیثیں، سناؤ واقعات، نو ٹینشن، اوپر سے گزر جاتے، اوپر سے وہ گلے بھی نہیں ہوندے۔ لیکن یہ بد نصیبی ہے کیونکہ اس کی نشاندہی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا جس بندے کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، اپنے گناہ معاف نہ کروا سکا، وہ بد نصیب ہے۔ تو ہمیں سوچنا ہے ہمارا شمار خوش نصیبوں میں ہے یا بد نصیبوں میں؟ میرے محترم بھائی، یہ محاسبے ہم نے خود کرنے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص ذاتی حیثیت میں جائزہ لے، اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ دوسرے تنقید کر سکیں گے، عیب تلاش کر سکیں گے، لیکن مسئلے کا حل ہم نے خود ہی کرنا ہے۔ مسئلے کا حل لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ ایک یہ چیز بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی۔ دوسری چیز کہ اللہ کے گھروں کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح کیوں نہیں ہو رہا، عادت کیوں نہیں پڑی۔ ایک طرف دنیا میں کوئی کام چند دفعہ کیا جائے نا،
تو کہتے ہیں بس جی عادت ہو گئی ہے. کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی آنکھیں کھلی رہیں, عادت سی پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی. جب عادتیں پڑتی ہیں نا تو پھر روٹین سے ہٹ کے کام ہوتے. کاش ہمیں بھی عادتیں پڑ جاتی. نہیں نماز کا وقت, مسجد کو جا رہے ہیں, بھائی کیا ہوا ہے, نماز کا وقت, تو کوئی کہہ دے بھائی نماز کا وقت تو نہیں, اچھا بس مینوں بھلیکھا جا پیا سی میں جاواں. کاش ہمیں اس طرح کے بھلیکھے پڑ جائیں. کاش بے ساختہ ہمارے قدم اس گھر کی طرف اٹھیں. کاش ہم ایویں لاشعوری طور پر ہمارے قدم اٹھیں اور کہیں میں چلوں اپنے رب کے گھر. لیکن نہیں, اذان ہو, کہا جا رہا ہے آ جاؤ, آگے سے جواب ہے آ جانے ہاں, کادی کالی یہ مہینہ تواڈے کول ہی رہے ہیں. یہ رویے. اور جب آتے ہیں قابو تو پھر ترلے منتیں, پھر کہتے ہیں اتھے دعا کروایو, پھر کہتے ہیں فلانے نو کہو, پھر کہتے ہیں بس رب ہی یہ کڈے. تسی تے ویسے انہیں جو گیا ہے سو آپ ہی نکل جو, ہون رب والے پاسے کی لوڑ کھجل ہون دی, نکلو. یہ رویہ ان بت پرستوں کا بھی رہا ہے جو ڈائریکٹ 360 بتوں کو حرم میں کھڑا کر کے پوچھتے تھے. ان کی بھی جب کشتیاں گرداب میں بھنور میں ہچکولے کھاتی تھیں اس وقت تو وہ بھی تیر کی طرح سیدھے ہو کے کہتے تھے کہ آسمانوں والا رب ہی بچا سکتا ہے, دوسرا کوئی نہیں. کیا ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب ہم موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تب کہیں گے کہ رب کی طرف آنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ کہتا ہے لوگوں, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلا دیا, کیونکہ جو رب کو بھول جاتے ہیں پھر رب بھی ان کو بھول جاتا ہے, بھلا دیا جاتا ہے. اور جس کو رب نظر انداز کرے آپ سوچ نہیں سکتے, اس کا جینا بھی نہیں ہے, اس کا مرنا بھی نہیں ہے. دنیا میں جس سے محبت ہو وہ صرف آپ کے میسج کا جواب نہ دے تو اخلاق خراب ہو جاتا ہے, رویے بدل جاتے ہیں, موڈ آف ہو جاتا ہے. جواب کسی نے نہیں دیا, تعلق سب سے خراب ہو جاتا ہے, کھانے کی بھوک اڑ جاتی ہے. ایسے بچے گزرتے ہوئے دروازہ بھی زور سے بند کرتے, بھئی مسئلہ تو کسی کے متعلق تھا, سب پر غصہ کیوں آ گیا بھائی. تو جب رسپانس رب تعالیٰ نہیں دے گا تو نتائج کیا ہوں گے, کیا نتائج ہوں گے. بہت زیادہ ضروری ہے ہم اپنے رب سے, اپنے رب کے گھروں سے تعلق بنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی خوبصورت نشاندہی بھی کی, رہنمائی بھی کی. آپ نے فرمایا قیامت کو جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو جن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے کہ ادھر آ جاؤ بھائی تمہاری اسپیشل سیٹیں یہاں لگی ہیں, ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد, جس بندے کا دل اللہ کی مسجدوں کے ساتھ اٹکا ہوا, جڑا ہوا, بندھا ہوا, اٹیچ ہے. ہمارا کتنا کا اٹیچ ہے یہ ہم نے خود دیکھنا ہے. لیکن عید کے بعد کے منظر پریشانی والے ہیں, کوئی خوشیوں والے نہیں. دیکھیں نا, مجھے پتہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ عید پر چھٹیاں گزارنے چلے جاتے ہیں. اچھا بھی انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں, جنگلوں میں چلے جاتے ہیں, سمندروں کے اندر چلے جاتے ہیں, کوئی فضا کے اندر چاند پر چھٹیاں گزارنے گئے. یہی ہے نا, اگر سیالکوٹ سے ہزاروں لاکھوں لوگ سسرال گئے ہیں تو کیا باہر کے داماد سیالکوٹ نہیں آئے؟ جس گاؤں سے 4 بہو بیٹیاں اپنے خامدوں سمیت اپنے میکے سسرال جا رہی ہیں, کیا اس گاؤں کے داماد, اس کی بہو بیٹیاں وہاں نہیں آئیں گی؟ یہ بیلنس تو رب کی طرف سے ہے. لیکن کوئی ایسی دلیل ہے کہ فلاں گاؤں میں بہت زیادہ داماد واپس پلٹے ہیں تو جناب وہاں مسجدیں آباد ہیں, فلاں جگہ ایسا نہیں تھا تو مسجدیں نہیں. یہ بیلنس ہے, ہر جگہ دنیا موجود ہے, جانا آنا لگا رہتا ہے. لیکن یہ مسجد نہیں دوسری بار جاتی, دوسری نہیں تیسری بار جاتی, لیکن یہ ویرانیاں پوری سوسائٹی کے اندر ہیں. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. تو ایک تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کو لینا چاہتا ہے
اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ رب کے گھر کے ساتھ اس کا دل جڑا۔ سبحان اللہ، یہ کیسے جڑے گا؟ دو تین چیزیں ہیں جو بڑی قابل فہم ہیں اور قابل عمل ہیں۔ اس میں ہم سے ایک بہت بڑی کوتاہی یہ ہو رہی ہے کہ ایک سوسائٹی کا بڑا طبقہ تو ویسے ہی نماز نہیں پڑھتا، اس کے نزدیک یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو نماز با جماعت پر پابند نہیں ہے۔ یہ دوسرا بڑا المیہ ہے۔ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا گہرا احساس نہیں ہوگا پھر مسجدیں آباد نہیں ہوں گی، کیونکہ مسجد میں تو با جماعت نماز ہے۔ جو جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے گا وہ تو کہیں نہ کہیں نظر آئے گا، اور جس کے نزدیک با جماعت مسئلہ اہم نہیں ہے، کوئی اپنے گھر میں پڑھ لے گا، کوئی دکان پر پڑھ لے گا، اور نتیجہ وہی نکلے گا جو ہم دیکھ رہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک تو یہ اپنی کمی ہمیں دور کرنی چاہیے، بغیر جماعت کے نماز کی ادائیگی، یہ بہت خوفناک ہماری کمزوری ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس کو کتنا حساس کے ہونے کے طور پہ لے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ان میں سے ایک یہ تھی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پیچھے کہا گیا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اچھا، کیا ہم ان چیزوں کو فرض کے طور پہ نہیں لیتے؟ جب کہا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرنی تو کیا یہ آپشنل ہے؟ نہیں جی، فرض ہے۔ کہا گیا نماز قائم کرنی، آپشنل ہے؟ نہیں جی، فرض ہے۔ تو تیسری بات اسی آیت میں ہو رہی ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے، مگر کس کے ساتھ؟ جماعت کے ساتھ۔ یہ آیت ہے جس سیکوینس میں، جس سینس میں، جس تھیم کے ساتھ زکوٰۃ اور نماز کی بات ہو رہی ہے، اسی لیول پر آ کے باجماعت پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ لیکن ہمارے ہاں وہی تقسیم ہے جس طرح اس آیت میں کہا گیا نا کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا عالموں کے رب اللہ کے لیے ہے۔ تو پہلی دو باتیں ہمیں بڑی ٹکا کے سمجھ آئی کہ جناب نماز اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکے گا، بڑی کمال کی بات ہے۔ قربانی اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی ایک مرغی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بڑی کمال کی بات ہے۔ آگے آیت کے دو حصے ہیں وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور بھئی جینا بھی اللہ کے مطابق ہے، مرنا بھی اللہ کے مطابق۔ تو بڑے بڑے اہل توحید، اہل السنہ والجماعہ، پچھلی دو باتیں پوری سمجھ میں ہیں، عمل میں ہیں۔ اگلی دو باتوں میں اپنا اپنا شیڈول چیک کریں تو پتہ چل جاتا ہے میرا کتنا جینا اور مرنا اللہ کے لیے۔ پچھلی باتوں پر لڑائیاں، مناظرے ہیں، پھٹے ہیں، حتیٰ کہ قتل و قتال تک ہوتا ہے، عقیدے کے نام پر بحث مباحثے ہیں۔ اور جب اسی آیت کے اگلے دو حصے آتے ہیں کہ کیا تمہارا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، تو ہمارا شیڈول بتاتا ہے نہیں نہیں، انہیں بھی نیک بننے دی کوئی لوڑ نہیں، بس عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، باقی جو ہوندہ ہوئے نہیں۔ عقیدے نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے تمام امور کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ کہیں پر بھی جب خرابی آتی ہے تو پہلے عقیدے میں آتی ہے۔ عقیدہ صحیح ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ ہم بد اخلاق ہو جائیں، عقیدہ صحیح ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ ہم لوگوں کے قرضے نہ دیں، عقیدہ درست ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ ہم کرپشن کریں یا ہم بدکاریاں کریں یا ہم شراب نوشی کریں۔ نہیں بھائی، عقیدے کا مطلب تو یہ ہے لیٹ اس میک تھنگز بیٹر۔ اگر مٹیریلزم میں، دنیا داری میں ہم بہتر سے بہتر ہونا چاہتے ہیں تو عقیدہ بھی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جو رب کا بندہ ہے وہ کمال کا بندہ ہے۔ اور اگر ہم سنگل عقیدے سے مراد یہ لیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، باقی کوئی برا کام چھوڑتے نہیں ہیں، پھر ہم نے نبوی ویژن میں عقیدے کو سمجھا ہی نہیں، پھر ہم نے صحابہ کی سوچ کے مطابق عقیدے کو نہیں سمجھا۔ جب یہ کہا جاتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہماری بحثیں اس بات پر ہیں، آمین کے ساتھ نماز، رفع دین کے ساتھ نماز، فاتح خلف الامام کے ساتھ، بڑی کمال کی باتیں صحیح سنت سے ثابت ہے، بالکل صحیح ہے، مگر نماز اور بے حیائی سے بریک نہیں، نماز اور اللہ کی نافرمانیوں سے بریک نہیں۔ کاش اس موضوع پر ہمارے مناظرے ہوتے کہ نماز کے صحیح معنوں میں جو مقاصد ہیں وہ کشید کرنے کے لیے
ہمیں کس طرح کی نماز پڑھنی ہے جس میں آنکھیں بھیگ جائیں، جسم کانپ جائے، دل ڈر جائے، گناہوں پر شرمندگی ہو، سجدے لمبے ہو، قیام لمبا ہو، رکوع لمبا ہو، منتیں اور ترلے ہو۔ ایسی نماز کے بعد دیکھنا آپ کے سامنے گناہ کی کیا کشش رہ جاتی ہے۔ لیکن جب ہم اس طرح کی نمازیں نہیں پڑھ سکے، جب ہم نے فارمیلٹیز پوری کی ہیں تو فارمیلٹی ہوتی۔ وہ ہمارے ایک استاد سیف اللہ منصور شہید رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، روڑیاں تے چونا پا کے ٹائم نہیں لنگدا۔ دیہاتوں میں ہم نے دیکھا جب براتیں آتی تھی نا تو لوگ پوری گندگی کا ڈیر تو اٹھا نہیں سکتے تھے، انہاں پھر 15-20 کلو چونا لے آنا تے روڑی دے کھلار چھڑنا، پتہ لگے یہ بھی بڑا صاف علاقہ ہے۔ وہ ایک بندے دا ٹھڈا وجدا سی تھلوں ساری روڑی نکل آندی سی، بیڑا ہی غرق ہو جاندا۔ اس طریقے سے زندگیاں نہیں چلتی، یہاں حقائق پر زندگی چلتی ہے، حقیقت پر۔ اس لیے ہمارا رب کے گھروں کے ساتھ جو تعلق ہے یہ بڑا ضروری۔ ایسا نہ ہو کہ جہاں محبتیں ہوں ہمارا دل کرتا ہے کوئی گود ایسی ملے جس میں سر رکھ کے دل کھول کے رو لیں۔ وہ ماں کی ہو سکتی ہے، باپ کی ہو سکتی ہے، اچھے دوست کی ہو سکتی ہے، بیویوں کی ہو سکتی ہے، جس پر دل کی بات کھول کے کر سکے وہ گود ہو سکتی ہے۔ لیکن رب کی قسم جتنا کمال کا موقع اور ماحول اللہ کے گھروں میں میسر ہے، دنیا کی کوئی گود ایسی نہیں، کوئی بازو ایسا نہیں جس پر سر رکھ کے ہم رو لیں اور وہ ہمارے مسئلے حل کر سکے۔ جو کمال کی لوکیشن اور کمال کا پوائنٹ اللہ کا گھر، اللہ کی مساجد ہے، یہاں پر ہمارے تمام مسئلوں کا وہ حل ہے جو انسانوں کے پاس نہیں۔ لہٰذا ہمارا اللہ کے گھروں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل بھی پیش کیا، صحابہ کا عمل بھی یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ اتنے بیمار ہوئے کہ آپ پر بار بار بے ہوشی طاری ہوتی تھی، بار۔ تو جب بھی ہوش آتی آپ کہتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ بار بار یہ پوچھتے۔ اور وہ وقت آیا کہ آپ 2 بندوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آپ کو لوگ سہارا دے کے مسجد کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور آپ کی انگلیوں سے، پاؤں کے ناخن سے، آپ کے انگوٹھوں سے زمین پر لکیر بنتی جا رہی ہے، اس پوزیشن میں نہیں کہ آپ کے قدم آپ کے جسم مبارک کا بوجھ اٹھا سکتے، مگر آپ اپنے حجرے میں بیٹھنے کی بجائے آپ مسجد کے اندر جا رہے ہیں۔ دنیا جانتی ہے، دنیا کا شاندار ترین حکمران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دوران نماز خنجر لگا ہے، کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے جماعت پوری کروائی، وہ بیٹھے ہیں دوسری طرف ہو کے، لوگ جماعت پڑھا رہے، نماز کروا رہے، جنگ لگ گئی ہے، کہا ایک ٹیم لڑ لے، دوسری ٹیم نماز پڑھ لے اور جماعت کے ساتھ پڑھو۔ جب یہ احساس با جماعت کا ہمارے اندر مضبوط اور محفوظ ہوگا تب ہم مسجدوں کا رخ کریں گے۔ جب یہ احساس کمزور ہوگا پھر ہم مسجدوں میں آنا ضروری نہیں سمجھیں گے۔ آج بھی فرض کریں آپ نے عید کے موقع پر دیکھا، واللہ بڑی دنیا کھلے میدانوں میں نماز پڑھتی ہے، بہت سے لوگ مسجدوں میں پڑھتے ہیں، کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ مسجدوں میں جگہ ہی نہیں پوری ہوتی۔ جب سارے لوگ آئے نا نماز کے لیے تو کوئی مسجد ایسی نہیں تھی جو کہے کہ جتنے مرضی بندے لے آؤ، نہیں، ہر مسجد تنگی دامہ کا شکوہ کرتی ہے، کیونکہ مسلمان بعض ایسے ہیں سال میں ایک نماز پڑھتے ہیں، سالانہ کانفرنس، سالانہ نماز تے سالانہ عرس تے سالانہ برسی اور سالانہ کام، لیکن ضرورت روز 24 گھنٹے ہر وقت ترلے منتا، ہر وقت کہ مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے، اور رب سے تعلق جوڑنے کی کوشش سالانہ، تو پھر سالانہ سے نماز نہیں چلتے، مسائل نہیں چلتے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ ایسے ایک صحابی ہیں، 2-3 روایات میں ان کا ذکر آیا، نبینا ہیں، آ کے آپ کو پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے گھر نماز پڑھ لوں؟ 2 انہوں نے ایسے عذر بیان کی جو بڑے سمجھنے والے، ایک وہ نبینا ہے، دوسرا کہتے ہیں کوئی گائیڈ نہیں، کوئی رہنما نہیں، کوئی ہاتھ پکڑ کے مسجد تک لانے والا نہیں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا راستہ محفوظ نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو، پھر آپ نے دوبارہ بلایا، ابھی نکلنے لگے تھے، پوچھا کیا اذان سنتی ہے؟ کہا جی اذان تو سنتی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس کو قبول کرو اور اللہ کے گھر میں آ کے جماعت سے نماز پڑھو۔ ایک نبینا شخص جب اس کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں
تے ماشاءاللہ جنہ دی اکھاں زوم کر کر کے فیس بک ویندیاں نے تے تھکدیاں نہیں 15 گھنٹے، تے انہاں نو کنے اجازت دینی کہ تسی گھر لمیا پے رہو جی، نیرا جی، لائٹ تر گئی ہے جی، تے میرا خیال ہے جی گھر ہی نہ پڑھ لئیے؟ ان کو کس نے اجازت دی؟ لہذا ہمیں باجماعت نماز کا جو احساس ہے اس کو پکا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے کہ ہم سستیاں کر کے رب کے گھر سے دور ہوں۔ اور ایسے ہی ہماری کوشش ہونی چاہیے میرے محترم بھائی کہ میں صرف یہ آخری بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ بات کو سمجھ جائیں۔ یہ صحیح مسلم شریف میں اور کئی احادیث میں اس کا تذکرہ آیا کہ جو بندہ 12 رکعتیں آپ ان کو سنت موقدہ کہہ لیں، تقید والی سنتیں، 2 فجر کی، 6 ظہر کی، 4 پہلے 2 بعد میں، یا لیٹ ہو جائے تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی، 2 مغرب کی، 2 عشاء کی، یہ 12 رکعتیں جو بندہ فرض نماز کے علاوہ پڑھ لیتا ہے، کئی احادیث صحیح سند کے ساتھ آئی ہیں، اللہ اس بندے کا اپنی جنتوں میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 12 سنت موقدہ نوافل فرض سے ہٹ کے پڑھنے کا یہ نتیجہ ہے، 2 گارنٹیاں، جنت بھی ملے گی، رہائش بھی ملے گی، اور کام کیا ہے 12 نفل، تو بھائی جو بندہ انشاءاللہ فرض نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھے گا، آپ اس کے نتیجے کا اندازہ کر سکتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے؟ گناہوں کی معافی۔ کہا کسی بندے کے دروازے کے سامنے سے اگر نہر گزرے، یہ نہیں کہ اتھوں موترے نہان تر جے موٹر سائیکل تے آندیاں دا حشر ہویا ہوئے، نہیں، دروازے کے سامنے نہر ہے، 5 دفعہ غسل کرتا ہے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کہنے لگے نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی مثال اس بندے کی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کے اعمال نامے میں گناہ باقی نہیں۔ یہ رب سے میٹنگ ہے، یہ رب سے ملاقات ہے، یہ درخواست پیش کرنے کا موقع ہے۔ دنیا کے افیسروں کو ہم نے کئی مہینے بعد جا کے کوئی ترلا ڈالنا ہوتا ہے، گھنٹوں باہر بینچوں پر دھوپ میں کھڑے بیٹھے رہتے ہیں، اور ہمارا رب ہر رات پچھلے پہر آ کے خود کہتا ہے کوئی اپلیکیشن سائن کروا لو، ہے کوئی ضرورت، ہے کوئی ڈیمانڈ، پوری کروا لو۔ اللہ معاف فرمائے، ہماری نیند پوری نہیں، فرض نمازوں میں بلایا وہاں بھی مسئلہ، تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ ہم نے انشاءاللہ اپنی فرض نمازوں کا پورا دھیان رکھنا ہے، اپنی قرآن مجید کی تلاوت کا پورا دھیان رکھنا ہے۔ یہ جو اللہ نے موقع دیا کہ 6 شوال کے روزے رکھیں، تو پورے سال کے روزوں کا انشاءاللہ اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ ان کا ہم اہتمام کریں، وقت ہمارے پاس موجود ہے، کوشش کریں پریکٹس کے طور پہ سوار جمعرات کا روزہ، وہ نہ ہو سکے تو کم از کم چاند کی 13، 14، 15 تاریخوں کے یہ 3 روزے، تو ان کا ہم اہتمام کریں۔ اور راتوں کا جو قیام ہے، پورے رمضان گھنٹہ 1.5 کرتے رہے، بڑا پڑھتے سنتے کھڑے رہے، تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا ہم قرآن پڑھ لیں، لیکن 8 رکھتے ہیں، 10 رکھتے ہیں، جو اللہ موقع دے وہ رات کے پچھلے پہر ہم ضرور پڑھیں۔ یہ نماز کے ذریعے مسجد سے تعلق، تلاوت کے ذریعے قرآن سے تعلق، اور رات کا قیام جو تراویح کے طور پہ رمضان میں پڑھا، یہ 2-3 چیزوں کو اگر ہم مینج کر گئے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ رمضان جیسی بہاریں اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، ہمارے گناہ بھی معاف کرے گا، ہمارے رزق میں بھی برکت اور وسعت عطا فرمائے گا، ہمارے اخلاق میں بہتری پیدا کرے گا، ہمارے گھروں میں اپنا فضل نازل کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے سیزن گزارا اور وہ بھی صحیح رنگ نہ دکھا سکا، تو خطرہ ہے کہ آنے والا وقت شیطان کے غلبوں کا ہوگا، اور جس کا شیطان ساتھی بن گیا، اللہ فرماتے ہیں وہ بڑا ہی برا ساتھی ہے۔ اللہ اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمیں ضرور ایسے اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے صبح و شام، جس کے ذریعے ہم شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔